لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیجئے۔ اذ جاءها المرسلون، جب اس بستی کے پاس کئی رسول آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، جب ہم نے ان کے پاس دو رسولوں کو بھیجا تو ان دونوں کو جھٹلا دیا گیا۔ فعززنا بثالث، پھر تیسرے رسول سے اس کی تائید کی۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، پس کہا ان تینوں نے کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح آدمی ہو، انسان ہو، بشر ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور خدائے رحمان نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو نرا جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، کہنے لگے اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار دیں گے، سنگسار کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے۔ اَئِن ذُكِّرْتُم، کیا اس کو تم نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہی ایسے ہو جو حد سے باہر نکلنے والی ہو۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے منکرین قیامت کو، منکرین قرآن کو، منکرین رسول کو دلائل کے ذریعے سے اللہ نے اپنی وحدانیت کو سمجھایا تھا۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، ایک قصہ بیان فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اے پیارے پیغمبر آپ ان کے لیے ایک بستی والوں کی مثال، بستی والوں کا قصہ، بستی والوں کا واقعہ آپ ان کے لیے بیان کر دیں، جسے سن کر شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور نہیں تو کم از کم اے پیارے پیغمبر آپ کے لیے یہ تسلی ہوگی، آپ کے لیے یہ راحت ہوگی، آپ کے قلب کو سکون ہوگا۔ اصحاب القریہ، قریہ کہتے ہیں قصبے کو، بڑے شہر کو بھی قریہ کہا جاتا ہے، بڑی آبادی کو بھی قریہ کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب القریہ، قریہ والوں کا، بستی والوں کا آپ ان کو قصہ بتائیے۔ قرآن پاک نے اس قریے کا نام نہیں لکھا، اور ان کی طرف بھیجے گئے ان رسولوں کا نام بھی قرآن پاک میں مذکور نہیں ہے۔ البتہ مفسرین نے اپنے طور پر اس قریہ سے مراد روم کا کوئی شہر ہے انطاکیہ، یہ مراد لیا ہے کہ یہ بستی، یہ قریہ جو تھا یہ انطاکیہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس
رسولوں کو بھیجا، اذ جاء المرسلون، کئی رسول آئے، ان کے پاس بہت سارے رسول آئے، یکے بعد دیگرے آئے۔ تو پھر اس کے بعد اذ ارسلنا الیہم اثنین، دو رسولوں کو ہم نے ان کے پاس بھیجا۔ یہ دو رسول تھے، اور تیسرا ان دو رسولوں کی مدد کے لیے، ان کی تائید کے لیے بعد میں آئے، اور مفسرین نے ان کے نام لکھے ہیں صادق، صدوق اور شلوم، یہ تینوں کے یہ نام تھے۔ بعض مفسرین نے کہا یہ باضابطہ رسول نہیں تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، یا ان کے بھیجے ہوئے بندے تھے جو دعوت و تبلیغ کی نسبت سے بھیجے تھے۔ بہرحال قرآن کا ظاہر یہی کہتا ہے کہ وہ مرسل تھے، وہ پیغمبر اور رسول تھے، اور یہ ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر یہ رسول تھے تو پھر ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ بنتا ہے، یعنی یہ جو واقعہ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان کے عرصے میں کوئی رسول نہیں ہے۔ تو یہ جو تین رسول تھے تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے تھے، اور ان تینوں نے، دو کو جب بھیجا تو انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے نہیں مانا، تو فعززنا بثالث، پھر تیسرا رسول آیا ان کی تائید کے لیے، ان کی مدد کے لیے، فقالوا انا الیکم مرسلون، تینوں نے اکٹھے ہو کر انہیں کہا کہ ہم رسول ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں تمہاری طرف۔ ایک بندہ بات کہے، دو کہے، تین کہے، تو تین سے بات جو ہے نا وہ مضبوط ہو جاتی ہے، مستحکم ہو جاتی ہے، مؤید ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا، تو کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، جس طرح کہ ہم آدمی، اس طرح کے معمولی سے آدمی تم بھی ہو، ہم تمہیں رسول کیوں مان لیں، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے۔ گویا ان لوگوں کا رسالت کے متعلق تصور اور یہ ذہن یہ تھا کہ کوئی انسان رسول نہیں بن سکتا، کوئی آدمی رسول نہیں بن سکتا، اور جتنی بھی قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو انہوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ نے یہی کہا تھا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ ابعث اللہ بشر الرسولہ، کیا اللہ نے بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی زبانوں سے یہی کہلوایا، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی یہی کہلوایا، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسے انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو اسی طرح میں بھی انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، وحی کے ذریعے سے میرا مقام و مرتبہ تم سے بہت بلند ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی اعتراض کیا، ما انتم الا بشر مثلنا، کیسے مان لے، تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، ہمارے جیسے انسان ہو، ہمارے جیسے بشر ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ نے کوئی چیز تم پر نازل کی نہیں ہے، ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو قوم والوں نے تینوں رسولوں کو جھٹلا دیا، تو رسولوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تم مانو نہ مانو ہمارا رب جانتا ہے، ہم اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، تم مانو یا نہ مانو ہمارا فریضہ تم تک پہنچا دینا ہے، بات کا واضح طور پر احکامات کا پہنچا دینا ہے، تو وہ ہم پہنچانے کے لیے آگے، ہمارا فریضہ ادا ہو جائے گا، تم مانتے ہو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ تو قوم والوں نے جو دوسرا جواب دیا، انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تمہارے آنے سے پہلے ہمارا علاقہ صحیح تھا، تمہارے آنے سے پہلے ہمارے درمیان اختلاف نہیں تھے، تم جب آ گئے تو کچھ لوگ تمہارے ساتھ لگ گئے، ہمارے اختلاف شروع ہو گئے، ہمارے گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، ہم میں جو اتفاق اور اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا، تو کہنے لگے یہ تمہاری نحوست ہے، تم منحوس ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ، تمہاری نحوست کی وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ اور یہ جو نحوست کا تصور ہے یہ ساری قوموں میں پایا جاتا تھا، اور باقی انبیاء کو بھی یہ طعنے ان کی قوموں نے دیے کہ تمہاری یہ نحوست ہے۔ سورہ نمل کے اندر اور مقامات پر بھی واضح طور پر اس کو اللہ نے بیان کیا،
اور اسلام کا نحوست کے بارے میں تصور یہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا طیرۃ فی الاسلام، یہ نحوست کا تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ بدشگونی کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں اس پر کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نکیر فرمائی، اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ توہمات کہلاتی ہیں، عوامی توہمات، اور ہمارے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ کوئی کام خراب، مشرکین مکہ تو ایسا کرتے تھے، کسی کام کے لیے نکلتے تو انہوں نے پرندے رکھے ہوتے تھے، تو پرندے کو اڑا دیتے، یوں چھوڑ دیتے، اگر وہ دائیں طرف کو اڑ گیا تو کہتے یہ کام ہوگا، چلے جاتے، اور اگر وہ بائیں طرف کو نکل گیا تو کہتے تھے یہ کام نہیں ہوگا، بس پھر گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ راستہ کسی نے کاٹ لیا، کتے نے، بلی نے، تو کہتے تھے کیا جی کام نہیں ہوگا۔ کسی اپنے ناپسند شخص پر ان کی نظر پڑتی تو کیا کہتے تھے جی کہ اب کام تو ہونا ہی نہیں ہے، وہ واپس آ جاتے تھے۔ اور ہمارے زمانے میں بھی بہت ساری اس طرح کی توہمات موجود ہیں۔ کروڑوں روپے کی کوٹھی بنائی اور اس کے اوپر کوئی اس طرح کی بدنما چیز رکھ دی، ہانڈی الٹی کر دی، کوئی اور چیز لٹکا دی، لاکھوں روپے کی گاڑی لی اور اس کے پیچھے جوتی لٹکا دی، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں، ان کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ لا طیرۃ فی الاسلام، اسلام میں کوئی بدفعلی نہیں ہے، اسلام میں کوئی اس طرح کا برا شگون نہیں ہے، اس طرح کی فعل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اور پھر کہا لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں سنسار کریں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور اس سے بھی زیادہ سخت سزا دیں گے۔ تو قالوا طائرکم معکم، پیغمبروں نے کہا تم ہمیں منحوس سمجھتے ہو، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تم شرک کے اندر مبتلا ہو، تم کفر کے اندر مبتلا ہو، تم جہالت کے اندر مبتلا ہو، بس یہی نحوست تمہاری اور تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اس کو جس کو تم نحوست سمجھتے ہو، ہم تو تم کو نصیحت کرتے ہیں، یہ نصیحت نحوست نہیں ہو سکتی۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم خود عقل اور شریعت سے بالکل باہر نکلنے والی قوم ہو، تمہیں سمجھ نہیں آنے والی۔ تو انہوں نے پھر ان رسولوں پر تشدد شروع کر دیا، ان رسولوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وجاء من اقصى المدینہ، شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص آیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔